اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ گزشتہ جمعہ کو اسی صورت کے سلسلہ میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ مزید چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر قسم اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان تمام خسارے اور گھاٹے کے اندر۔ اور یہ جو والعصر زمانے کی قسم اٹھائی ہے، تو زمانے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یؤذنی ابن آدم یسب الدہر انا الدہر، کہ انسان زمانے کو برا کہتا ہے، انسان زمانے کو برا کہتا ہے، وقت کو برا کہتا ہے۔ انا الدہر، زمانہ میں ہوں۔ فرمایا کہ جو آدمی زمانے کو برا کہتا ہے، فرمایا وہ مجھے یؤذنی، وہ مجھے اذیت دیتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو زمانے کو برا کہتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ جیسے ہمارا معمول ہوتا ہے کہ جی زمانہ اس طرح کا آ گیا ہے، وقت اس طرح کا آ گیا ہے، تو حدیث شریف کے اندر اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ زمانہ برا نہیں، وقت برا نہیں، انسان کے اعمال برے ہیں۔ انسان کے اعمال کی وجہ سے یہ معاملات اس طرح کے پیش آ رہے ہیں۔ تو اسپیشلی اس بارے میں شاہ فرمایا گیا کہ لا تسب الدہر، دوسری حدیث کے اندر یہ بھی ہے لا تسب الدہر فإن الدہر هو الدہر فإن اللہ هو الدہر۔ لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت دو۔ ایک تو کہا نا پہلے کہ زمانے کو برا نہ کہو، دوسری حدیث میں کہا لا تسب الدہر، زمانے کو گالی نہ دو۔ فإن اللہ هو الدہر، اللہ کیا ہے؟ اللہ ہی دہر ہے جی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس سے مراد کیا، اللہ دہر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اس زمانے کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی سارے معاملات چل رہے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو ایک پرائم منسٹر چلا رہا ہے، فلاں دنیا کو امریکہ چلا رہا ہے۔ ایسی بات نہیں، اس دنیا کو، ان ملکوں کو، اس کائنات کو اللہ رب العزت کی ذات چلا رہی ہے۔ حالات کیوں خراب ہیں، وقت کی اس جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ کیوں خراب ہیں؟ وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح کے فیصلے ہوں گے۔ اگر انسان کے اچھے اعمال ہوں تو معاشرے کے اندر اچھائی ہوگی، اگر برے اعمال ہوں گے تو معاشرے کے اندر برائی پھیلے گی۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ زمانے کو برا نہیں کہنا اور وقت کو برا نہیں کہنا۔ زمانہ اور وقت ایک ہی ہے، وقت سے ہی زمانہ بنتا ہے۔ ایک منٹ، ایک سیکنڈ کرتے کرتے مہینہ، ہفتے، سال، یہ سارا زمانہ ہوتا ہے۔ بھٹو کا زمانہ، ضیاء کا زمانہ، یہ جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو وقت ہے، وقت اور زمانہ ایک ہی ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ فرمایا کہ لا تسب الدہر، زمانے کو برا نہیں کہنا، کہ جس طرح ہماری عام عادت ہوتی ہے کہ ہم باتوں میں یہ کہہ دیتے ہیں
کہ زمانہ برا ہے، اس سے حدیث کے اندر منع فرمایا۔ اور والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، واؤ کہتے ہیں واؤ قسمیہ ہوتی ہے، واؤ قسم کے لیے ہوتی ہے۔ والعصر، عصر تو ہے زمانہ، اس سے ایک تو زمانہ مراد ہے، بعض علماء نے اس سے عصر کا وقت بھی لی ہے، اور عصر کی نماز بھی اس سے مراد لی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے، اس کا ذکر ہے کہ یہ نماز اس کو صلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کہا گیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ نماز عصر کی نماز ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ نے حضرات نے سنی ہوگی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، یعنی اس نے عصر کی نماز نہ پڑھی، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے گھر بار بچے اولاد سب کچھ ختم ہو گئی۔ اتنا بڑا نقصان ہے ایک نماز کے فوت ہو جانے کا اور اس کے نہ پڑھنے کا۔ تو عصر کی نماز کا خاص طور پر حدیث کے اندر ذکر فرمایا کہ عصر کی نماز جس نے چھوڑ دی یا جس کی فوت ہو گئی، وہ ایسے ہی سمجھے کہ اس کا گھر بھی لٹ گیا، اس کی بچے بیوی اولاد مکان دکان کاروبار سب کچھ ختم ہو گئے۔ اتنا بڑا نقصان ہے، کوئی آدمی اس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی دکان کا کر لے گا، کوئی بچے کا کر لے گا، کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ سارا کچھ ختم ہو جائے، کاروبار دکان مکان بہن بھائی والدین سب ختم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو اس طرح سمجھے۔ تو عصر کی نماز کا اہتمام ہمیشہ ہو، عصر کی نماز کبھی بھی انسان کی ضائع نہیں ہونی چاہیے اور فوت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے مراد زمانہ بھی ہے، عصر کا عصر کا وقت بھی۔ یہ ساری قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت اس کے بعد اگلا لفظ تاکید کے لیے ہوتا ہے، جس کو کسی بات کو تاکیداً عرض کہنا ہو تو احادیث کے اندر اور قرآن میں انا لفظ آتا ہے، انا انا کا انا لیتا لا کنہ لا اللہ، یہ بہت سارے الفاظ ہیں جس پر کسی بات پر زور دینا ہو تو پھر کہتے ہیں ان اللہ۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ پکی ٹھکی سچی بات ہے کہ انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر۔ پچھلے درس میں نے کہا تھا کہ خسارہ ایک خسارہ ہے اور ایک نقصان ہے۔ نقصان سے مراد یہ ہے کہ آدمی نے کاروبار شروع کیا تو اس کو نقصان ہوا، 60,000 کا 70,000 کا کوئی کاروبار شروع کیا تو اس کے اندر کوئی نقصان ہو گیا، 60 کا 50 رہ گیا یا 55 رہ گیا یا 40 رہ گیا، تو 20 کا نقصان۔ آدمی کہتا ہے کہ میرا اس کاروبار شروع کیا تھا نقصان ہو گیا۔ خسارہ وہ ہوتا ہے جس سے رأس المال ختم ہو جائے، جس سے رأس المال ختم ہو جائے، کیپٹل ختم ہو جائے۔ کیپٹل پتہ ہے نا آپ کو؟ اصل مال جو ہے، یعنی 60,000 لگائے 60,000 سارا ختم ہو گیا، تو یہ رأس المال بھی اس کو کہتے ہیں اور کیپٹل بھی کہتے ہیں۔ کیپٹل ختم ہو جائے اور رأس المال ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خسارہ۔ تو اللہ رب العزت نے نقصان کا لفظ استعمال نہیں کیا، خسارے کا استعمال کیا۔ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر۔ خسارہ انسان کا اس کی زندگی بھی خسارے میں ہے، اور جوں انسان موت کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کا خسارہ بڑھتا رہتا ہے۔ اگر وہ اچھے اعمال نہیں کرتا تو وہ خسارے کے اندر ہی ہے، یعنی خسارے کی طرف آخرت کا جو حساب کتاب ہے، قبر کا حشر کا، وہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ جی، اس کو یقین نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی یا میری نجات ہوگی، لیکن وہ کوشش جب تک کرتا رہے گا دنیا کے اندر تو اس کو اطمینان رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر، چھوٹی سی صورت کے اندر، بہت جامع اور بڑی بات کہی۔
آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسے لوگ خسارے سے بچ جائیں گے جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی۔ الا الذین، اب ان کو جو خسارے کے اندر جو نکلے ہوئے لوگ ہیں، جو خسارے سے بچ جائیں گے، وہ 4، جس شخص کے اندر 4 صفات ہوں گی وہ اس خسارے سے بچ سکتا ہے۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی شرط فرمایا کہ ایمان، ایمانیات۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ایمان، توحید کا اقرار، اور پھر اس کے بعد رسالت، قیامت، کتابیں، رسول، ملائکہ، جیسے پوری آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ایمانیات ہے۔ اللہ کے ساتھ ایمان، اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان، رسولوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، اور قیامت کے ساتھ، یہ ایمانیات۔ اس پر جو ایمان آدمی جو سب سے پہلی صفت و بنیادی صفت یہ ہے کہ انسان ایمان لائے۔ جو دنیا کے اندر آیا اگر اس نے ایمان نہیں لایا تو اس کا سب کچھ ختم ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، ایمان کی دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ جس کو ایمان نہیں ملا اس کو کچھ بھی نہیں، چاہے جتنی کوٹھی کاریں جائیداد حکومتیں ملیں، اگر ایمان نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگلی باتیں میں بعد میں کرتا ہوں۔ ایمان یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت انسان یا سفارش کے اوپر انسان جنت کے اندر چلا جائے گا اگر ایمان ہوگا۔ اگر ایمان ہوگا تو کسی نہ کسی وقت انسان جنت کے اندر چلا جائے گا اور کسی کی سفارش پر چلا جائے گا۔ انبیاء کی سفارش ہوگی، حفاظ کی قیامت کا شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، اس طرح دیگر جو نیک لوگ ہیں ان کی سفارش ہوگی۔ کسی نے کی سفارش سے وہ جنت میں چلا جائے گا، کیوں؟ اس کے اندر ایمان تھا۔ اگر ایمان نہیں ہوا تو پھر سفارش نہیں چلے گی، سفارش اسی وقت چلے گی جب اس کے اندر ایمان ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جو فرمایا کہ خسارے سے جو نکلنے والے لوگ ہیں ان کی 4 صفات ہیں۔ سب سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان کے بعد ایمان کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ ایک اکٹھے ذکر فرمایا ہے، جس طرح آپ پڑھتے ہوں گے نا، جیسے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، ان دونوں عبادتوں کو اللہ رب العزت نے بے شمار مرتبہ اکٹھے ذکر فرمایا۔ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے، لیکن نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ لوگوں کا حق ہے۔ یعنی اللہ کے آگے جھکو اور لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کو پیسہ جو آپ کے پاس ہے وہ لوگوں کو دو، اس میں سے خرچ کرو، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ کی شکل میں، اور للہ کی شکل میں اس کو دو۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ ہم اکثر نماز کا تو اہتمام کرتے ہیں، ہمارے لوگ بہت سارے، لیکن خرچ کرنے میں وہ اپنی جرت اور وہ فیاضی نہیں دکھاتے جو نماز پڑھنے میں دکھلاتے۔ نماز میں سب سے آگے پہلی صف میں، تکبیر اللہ میں، دوسرا وہ کو اگر کوئی آدمی کہہ دیں کہ حضرت پونڈ ایک، تو وہ بہرحال وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یعنی ایک پونڈ تو یہاں رکھ دیں تو اس کے تو یہ اس کی ایمان کی کمزوری ظاہر کرتی۔ صحابہ میں یہ تھا، نماز پڑھتے جب اعلان ہوتا نا تو ہر آدمی سب سے آگے ہوتا کہ میں اپنا مال پیش کر دوں، کیونکہ ان کی سمجھ تھی کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ یہ تو ان دونوں کو ہمیشہ اکٹھے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو یعنی اللہ کا حق بھی ادا کریں اور بندوں کے حقوق بھی پورے کریں۔
آمنوا وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر اللہ رب العزت نے یہ بھی اکٹھے ہمیشہ کیا ہے، ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہو، یعنی نماز، ایمان کے ساتھ نماز، اکثر لوگ مسلمان تو ہیں، جیسے 99% ہمارے پاکستان میں لوگ مسلمان ہیں، قانوناً مسلمان ہیں کہ وہ محمد ریاض ہے، محمد حفیظ ہے جی، قانوناً وہ آتے مسلمان، لیکن نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی نیکی کا کوئی کام نہیں کی ہے، تو اسلام وہ جنت میں جائے گا، ایمان تو ہے نا، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، پوچھو نا مسلمان کا، جی مسلمان، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کا ایمان ہے، ایمان اس کے اندر ہے، چاہے کمزور ہے لیکن اس کو ایمان والا تصور کیا جائے گا قانونی طور پر، ہے جی، قانونی سمجھتے ہیں نا، شرعی طور پر، قانونی طور پر یہ بندہ مسلمان۔ اب اس کے ساتھ جو شرائط ہیں اعمال صالحہ کی وہ اس کے اندر نہیں، لیکن وہ کبھی نہ کبھی وہ آدمی جنت میں جائے گا جس کے اندر ایمان ہو، لیکن اللہ رب نے فرمایا کہ نہیں، ایمان کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اندر عمل صالح بھی ہوں، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور دوسرے جو اعمال ہیں، یہ دو چیزیں ہوگی۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا وتواصوا بالحق، اور حق کی وہ تبلیغ بھی کرتا رہے، جی وصیت بھی کرتا رہے، وتواصوا بالحق، اور ساتھ ہی وتواصوا بالصبر۔ جب آدمی حق بات کہے گا، جب حق کی بات کرے گا تو اس پر اس کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی عیب تو نہیں تھا، آپ تو ایوب سے پاک تھے، لیکن سب سے زیادہ تکلیفیں آپ کی برداشت کریں۔ آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ، سارے لوگ پتھر لے کر آ گئے مارنے کے لیے، اور پھر سازش بھی کی، ہاں بھی کون کوئی بندہ تیار ہے نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے، پوری گینگ تیار کر لی کہ ماریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی، حضرت علی کو اپنے بستر پر جا کر ہجرت کی، جی غار ثور میں جا کر وہ آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ تو کہنے سے جب تک یہ نہیں کہا تھا نا قولوا لا الہ الا اللہ، کہتے یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، اپنا مال دولت سب آپ کے پاس رکھتے ہیں۔ جب آپ نے تبلیغ شروع کی، لا الہ کا لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، تو سارا مکہ خلاف ہو گیا۔ تو جب آدمی حق کی بات کہے گا تو اس پر اس کو پھر تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، آج ان کا جیسے عاشورہ ہے، ان کی شہادت بھی ہے، جب حق بات کے لیے کھڑے ہوئے تو جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے ان کو بھی کاٹا، ان کی اولادوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، جو بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہمارے مقابلے میں جو کھڑا ہوا ہے یا حق بات کہتا ہے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ تو اس پر فرمایا انسان جس کے اندر یہ چار صفات ہوں گی وہ خسارے اور گھاٹے کے اندر نہیں ہے، ایمان ہو، عمل صالح ہو، اور تواصوا بالحق، حق کی وصیت بھی کرتا رہے، تبلیغ بھی کرتا رہے، اور وتواصوا بالصبر، اور جب حق بات کہنے پر جو اس کو مصیبتیں تکلیفیں آئیں ان پر صبر بھی کرتا رہے۔ تو اس ایسے آدمی کے لیے امید ہے کہ وہ خسارے اور گھاٹے سے نکل جائے گا، اور کل قیامت کا روز اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان بھی نصیب فرمائے، عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، حق بات پر جو تکلیفیں ہیں ان کو برداشت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کہنے کے لیے بعض حضرات کہتے ہیں نا کہ بھائی میں نے سچی بات کہی ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک طریقہ بتلایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حق بات کہنے کا بھی کہتے ہیں موقع بھی ہو، جگہ بھی ہو، وقت بھی ہو، اور طریقہ بھی ہو، اور سلیقہ بھی ہو، اس طرح بات کرنی ہے۔ اگر وہ آدمی یہاں کھڑا ہو تو کوئی آدمی کسی کو بات کہہ دے تو وہ کہ میں نے تو یہ حق بات کہی، نہیں، بات حق ہے لیکن موقع نہیں ہے جی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بات کرنی،
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جب بھیجا نا کہ جب اس کو تبلیغ کرو، فرمایا قولا لینا لعلہ، نرمی سے بات کرنا. موسیٰ کو کیا کہا؟ بات نرمی سے کرنا. فرعون کے پاس جا رہے ہیں جو سب سے بڑا کافر ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے. موسیٰ جیسے داعی اسلام کو بھیج رہے ہیں کہ بھائی آرام سے اور نرمی سے بات کرنا، سختی سے بات نہ کرنا. تو یہ ایک تبلیغ طریقہ بھی ہے. تو بعض ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کا جب تک سیکھ کے نہیں کریں گے اس سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ بات دوسری طرف نکل گئی کہ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.